کہ یہ جو سابق وزیر اعظم ہے سردار تنویر الیاس، ان کا آنے والی سیاست میں کیا رول رہے گا، یہ ہم پوچھتے ہیں استحکام پارٹی کے ترجمان سردار مشعل یونس سے۔ جی سردار صاحب، کیا امید ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ مقصود منتظر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کشمیر جرنلسٹ فورم کا سیکرٹری جنرل بننے پر اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اور پورے آزاد کشمیر کی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور مقبوضہ کشمیر کے ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی، اور ہم آپ کو یہاں پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جہاں تک سردار تنویر الیاس خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو آزاد کشمیر کی سیاسی جو ہماری ہسٹری ہے، یہ جو پولیٹکس ہے آزاد کشمیر کی، سردار تنویر الیاس خان صاحب اس کی ایک بڑی اٹل حقیقت ہے۔ آپ ان کے اگر پچھلے صرف 3 ماہ کے جو ان کے آزاد کشمیر کے پروگرامات ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ آزاد کشمیر کے جس ڈسٹرکٹ، جس ڈویژن میں بھی گئے، جس والہانہ طریقے سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، جو لوگوں نے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کسی اور لیڈر کے کھاتے میں یہ چیز نہیں آئی۔ یہ اللہ نے انہیں یہ عزت بخشی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنے مختصر ٹائم میں جو انہوں نے انقلابی اقدامات کیے، تو وہ اس حقیقت کا اس کی عکاسی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز مستقبل میں عوام کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر وہ سیاست کے میدان میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، جس میں آزاد کشمیر کے عام شہریوں کی، عام لوگوں کی فلاح اور بقا کا راز مضمر ہے۔ باقی حلقہ بندیوں کے حوالے سے میرے دوستوں نے پہلے بھی بات کی، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سارے حلقوں سے، آزاد کشمیر کے سارے اضلاع سے یہ ایک مطالبہ بدستور ہم سنتے آئے ہیں، آئے روز اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ کوٹلی سے، چڑوئی سے، ہمارے تراڑکھل سے، منگ سے، حلقہ 5 سے، میرا تعلق ضلع باغ سے ہے، ہمارے جنوبی باغ سے، ویلی سے اسپیشلی یہ مطالبہ حلقہ جات کا لگاتار ہوتا رہا ہے، عوام کی طرف سے بالکل ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس میں ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ صرف مطالبے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حلقے کا آپ جب بھی آپ حلقہ بنائیں گے وہ اس علاقے کے جغرافیائی اعتبار سے اور اس کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے میں، اس کی امپروومنٹ میں، عام آدمی کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس کی فراہمی میں لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو، آپ کے پورے پینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار سعد وسیم۔ اس وقت میرے ساتھ جو کھڑے ہیں مشعل یونس صاحب ہیں، تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہے تنویر الیاس صاحب کے ترجمان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو الگ آزاد کشمیر میں نئی حلقہ بندیوں کی گونج ہے اور اس کے بعد نئی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں آج یہاں پہ کشمیر جرنلسٹ فورم کے جو نو منتخب باڈی ہے ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں صرف آپ کے اس سوال کے حوالے سے گزارش کروں کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا جو سب سے بنیادی جو سٹیپ ہے، میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا تعین ہونا چاہیے۔ ان کی وہاں پہ جو پوزیشن بن رہی ہے، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 50 اور سب آرٹیکل 4 اس حوالے سے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دے رہا ہے کہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان دونوں پینل میں جو بھی نامزد ان کے پاس جو نام ہیں، ان میں سے کسی ایک نام پر مشاورت فائنل کر کے یہ اس کا بر وقت تقرر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو ملک کے اندر جمہوری پروسیس، ایک جنرل الیکشنز ہی نہیں، آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد ہوا جو کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کا کریڈٹ ہے، اور اس کے علاوہ ضمنی انتخابات، یہ سارا سال یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور مضبوط جمہوری اس نظام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر شفافیت کے ساتھ بر وقت چیف الیکشن کمشنر کا تعین ہونا ضروری ہے۔ باقی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو آزاد کشمیر کے اندر آپ گائے بگائے، آپ چونکہ آزاد کشمیر بیٹ کو کور بھی کرتے ہیں سارے تینوں ڈویژنز میں سے، سارے اضلاع میں سے ہمیشہ خبریں بھی آتی ہیں، آواز بھی آتی ہے، مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نیا حلقہ دیا جائے۔ حلقے کا جہاں تک ہمارا پارٹی کا موقف ہے، یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کا بھی یہ اسٹانس رہا ہمیشہ کہ یہ کسی مطالبے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ رقبے کی بنیاد پر
पर आबादी की बुनियाद पर, ताकि इंतज़ामी ढांचे को बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके, इस बुनियाद पर होना चाहिए। आप अगर बात करते हैं तो कोटली से देखें, चेक्सवारी से देखें, अगर आप हमारे इस चैप्टर की बात करें तो हवेली से एक बड़े अरसे से एक आवाज़ आ रही है, मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट बाग से, जुनूबी बाग से एक अरसे से आवाज़ आ रही है, यहाँ त्राड़खल और मंग से हल्का 5, यानी जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये मुसलसल इस हवाले से मुतालबा, लेकिन बुनियादी जिस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, अगर हम इसको देखें तो वहाँ पे उस इलाके की आबादी और उस इलाके की जो जोग्राफिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर मैं समझता हूँ कि ज़रूर फैसला होना चाहिए।